تو جب برطانیہ نے مصر کے اوپر حملہ کیا تھا، سوئز وار جو کہلاتی ہے، 52 یا 53 کی بات ہے، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان نے کس کا ساتھ دیا؟ برطانیہ کا. اور جو نفرت تھی ناصر، جمال عبد الناصر پر، اس کے خلاف پاکستان میں کوئی وہاں اسلامی اتحاد کی بات تھی ہی نہیں. اور تو اور دیکھیے، سعودی عرب نے جو اپنے ملک کا سب سے بڑا اعزاز دیا ہے، پتہ ہے کس کو دیا؟ نریندر مودی کو. اب کیا بات ہم کریں، وہ شخص جو مسلمانوں کا قاتل ہے، جس نے کھل کر کہا ہے کہ یہ ملک یعنی ہندوستان ہندوؤں کے لیے، مسلمان چلے جائیں یہاں سے، اس کو سعودی عرب نے نوازا ہے. تو یہ کیسے غدار ہیں اور آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ امام خمینی ایٹم بم کے کیوں خلاف تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ اسلام کی روح کے منافی ہے. اب دیکھیے، ہاں، خامنہئی بھی یہی کہتے ہیں. خامنہئی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بم نہیں بنا رہے ہیں اور بم اسلام میں حرام ہے. ان فیکٹ ہی ہیز یوز دا ورڈ حرام. پھر بھی ہمیں پتہ کہ بنا تو رہے ہیں، بنانا چاہ رہے تھے. تو یہ ایک الگ بات ہے. جہاں تک ایران اور اسرائیل کی بات ہے، شاہ کے زمانے میں یہ دو اتحادی ملک تھے. اسرائیل اینڈ ایران were both pillars of the US foreign policy. شاہ ایران اسرائیل جاتا تھا، ادھر بن گورین تھا، یا بن گورین کے بعد جو بھی تھا، بیگن تھا، کون تھا اس وقت، وہ آیا تھا تہران اور اس کا بڑا استقبال ہوا تھا. لیکن 79 کے انقلاب کے بعد اس خارجہ پالیسی، ایران کی خارجہ پالیسی تو بالکل دوسری سمت چلی گئی. تو ایران کب نیوکلیر ویپنز کی طرف گیا؟ یہ اہم سوال بنتا ہے، اور میرا خیال ہے اس کا جواب ایران عراق کی جنگ میں ملتا. کیونکہ عراق نے جو میزائل داغے تھے ایران کے اوپر اور جس سے بہت بڑی تباہی آئی تھی، تو اس وقت یہ خیال ایران میں پیدا ہونے لگا کہ یہ ہمیں تباہ کر سکتے ہیں. اور اس وقت صدام حسین ایٹم بم بنانے کی بات کر رہا تھا، کیا کچھ بھی نہیں. ان میں وہ اتنی صلاحیت نہیں تھی. عراق عرب ملک ہے نا، ان میں نہیں صلاحیت تھی. اس کے ریئیکٹرز ہی اڑا دیے تھے اسرائیل نے. ہاں، اور سیرائک ریئیکٹر اڑا دیا تھا. ہاں، تو اس وقت یہ خیال آیا ایرانیوں میں کہ ہمیں ایٹم بم کی ضرورت ہے.